اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12th اسٹوڈنٹس آج الدرس الثالث والعشرون جو غرور دنیا کے عنوان سے ایک نظم ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ نام سے جیسے ظاہر ہے کہ دنیا کے مکاری اور دھوکہ بازی اور زوال پذیر ہونے کے بارے میں بیان کی گئی نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر دنیا کی حقیقت اور اس کے ساز و سامان کی ناپائیداری اور اسے لگن لگانے والوں کی نقصان اور زیان کو بیان کرتا ہے، اور جو اس سے منہ پھیر لیتا ہے اس کے لیے یہ کتنا فائدہ مند اور نفع بخش ہوتی ہے اسے بیان کرتا ہے۔ تو شاعر اپنے اس نظم کو یوں شروع کرتا ہے، تقول تم کہتے ہو، لیس الماجد کہ کوئی باعزت قابل قدر نہیں ہے اتنا، الا کنو الزاہد سوائے کنت پسند، عبادت گزار بندے کے قناعت پسند وہ ہوتا ہے جو تھوڑے پر راضی ہو، یعنی جس کے اندر لالچ نہ ہو۔ تو دنیا ایسی ہے کہ تمہارا جو ناپائیدار ہونا ہمیں یہ سمجھا دیتا ہے کہ کتنا باعزت اور قابل قدر اور کتنا عظیم وہ شخص ہے جس نے یہاں عبادت کی اور تھوڑے بہت پر راضی ہو گیا اور تھوڑی سی دی ہوئی دنیا پہ راضی ہوا، یعنی دنیا کا جتنا بھی زیادہ مل جائے وہ ناپائیدار ہے، اور آخرت کے لیے عبادت گزار بننا، اس کا جو ملنا ہے وہ لازوال ہے اور وہ دیر پا ہے اور وہ اسے نہیں چھینا جائے گا۔ دوسرے شعر کے اندر فما اعز من قنع، بس کتنا باعزت ہے وہ شخص جو تھوڑے پر راضی ہوا، جس نے قناعت کی۔ قناعت کرنا یہ ہے کہ جتنا ملا ہے اسی پر صبر شکر کر کے رہے۔ وما اذل، اور کتنا ذلیل ہے من طمع، جس نے لالچ کی، اور کس قدر ذلیل ہے وہ شخص جس نے لالچ کی، کیونکہ دنیا تو اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ محض اسی دنیا کے پیچھے پڑنا یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ مل جائے جتنا کہ اس کے مقدر میں لکھا ہو۔ تیسرا شعر دنیاکم حبیبۃ بحسنہا و طیبۃ، دنیاکم حبیبۃ بحسنہا و طیبۃ، تمہاری دنیا تمہیں بہت پیاری ہے، تمہاری محبوب ہے، بحسنہا، اس کی رعنائیوں اور اس کی زیبائش اور آرائش کے ساتھ۔ یہ دنیا چمکتی دمکتی معلوم ہوتی ہے جو اسے دیکھتا ہے، اس لیے اس کو پیاری لگتی ہے، ایسے آپ کو بھی پیاری لگتا ہے انسان۔ وہ طیبہ، تو اور اس کی پاکیزگی، دنیا کی پاکیزگی اور اس کی زیبائش و آرائش کی وجہ سے تمہیں تمہاری دنیا پیاری اور محبوب لگتی ہے۔ لیکنہا، لیکن دھوکے میں مت رہنا، لہا غرارتن، یہ دنیا جو ہے یہ ایک غدار ہے، دھوکے باز ہے، یہ غدار ہے، دھوکے باز ہے،
خداعتن غرارتن، فریب کار ہے، دھوکے باز ہے یہ دنیا غدار ہے، دھوکے باز ہے اور فریب کار ہے۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے وما متاع الدنیا الا غرور، اور دنیا کا جو کچھ ملنا ہے وہ ایک دھوکہ ہے۔ ایسے شاعر نے بھی کہا ہے یہ دھوکے باز ہے، یہ دنیا یہ دھوکہ دینے والی ہے، یہ کسی کے پاس رہتی نہیں۔ آج میرے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس جائے گی، آج دوسرے کے پاس ہے، کل میرے پاس آئے گی۔ اس کا کوئی قرار نہیں ہے، یہ رہنے والی نہیں ہے۔ لیس لہا حبیب، اس کا کوئی پیارا نہیں ہے۔ زوالہا قریب، اس کا زوال جو ہے، اس کا چھین جانا جو ہے وہ نزدیک ہے۔ اس کا کوئی پیارا نہیں، یعنی یہ کسی کے ساتھ نہیں رہتی ہے کہ تو مجھے اچھا لگتے ہو اس لیے میں تمہارے ہی پاس رہوں۔ یہ کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتی، یہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتی۔ زوالہا قریب، اس کا روب زوال ہونا یعنی مٹ جانا، اس کا چلے جانا، اس کا زائل ہونا وہ نزدیک ہے۔ آج تیرے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس چلی جائے گی۔ ملولۃ خوانۃ لیس لہا امانۃ، یہ تنگ دل ہے، خائن ہے اور اس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ یہ دنیا تنگ دل ہے، خائن ہے، لیس لہا امانۃ، اس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ امانت داری مانے کہ اس کو میں جو لگایا وہ واپس نہیں ملے گا، برابر کا برابر جو لگایا اتنا ہی ملے گا جتنا تمہاری مقدر میں ہے۔ زیادہ لگا تب بھی وہی پاؤ جو تمہاری مقدر میں لکھ چکا ہے۔ پھر 7واں شعر ہے ملولۃ خوانۃ لیس لہا امانۃ، تن چھٹا تھا اور 7واں شعر تفرق الاحبابها تشتت الاطراب، یہ احباب کے درمیان پھوٹ ڈالتی ہے، انہیں ایک دوسرے کا دشمن بناتی ہے۔ تشتت الاطراب، یہ دوستوں کو بکھیر دیتی ہے، ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے، ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ حرب لمن سالمها امل من لازمها، جو اس کے ساتھ صلاح کرتا ہے، اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے ساتھ جنگ کرتی ہے۔ جو اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، من لازمها، یہ اس کو پریشان کرتی ہے۔ جو اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اسے پریشان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایسا ہے کہ دنیا جو ہے کسی کا نہیں ہے، جو اس کے پیچھے پڑتا ہے یہ اس کو اپنے سے دور کرتی ہے۔ عزیزها ذلیل کثیرها قلیل، یہ دنیا ایسی ہے جو اس کا زبردست ہے، جو اس میں طاقتور ہے وہ بڑا ذلیل ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جو اس میں زبردست اور طاقتور ہے وہ دراصل پست اور ذلیل ہے، اور اس کا بہت کچھ بہت کم ہے، اس کا بہت کچھ ملا ہوا بہت کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ مٹنے والا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ نہ رہنے والی ہے، یہ زوال پذیر ہے۔ رسالها عناء صدودها بلاء، اس کا ملاپ دشواری ہے، یعنی اس کا ملنا وہ آسان نہیں ہے، دشواری ہے۔
सदूदहा बलाउन, और इसका इनकार आजमाइश है। अब इसको कोई छोड़ देता है, उसके लिए ये आजमाइश है, ये उसके लिए आजमाइश है। आजमाइश कैसी कि नफस तो मानता नहीं और वो छोड़ता है, तो ये उसके लिए आजमाइश के दरवाजे खोलती है कि मैं देखूं ये कितना इस पे साबित कदम रहे। फिर आखिरत में इसको बहुत कुछ मिलता है, इसलिए आजमाइश। यहज़्ज़ा बिहल जहालु वयनअमुल अंजालु, जाहिल लोग इसे लुत्फ अंदोज होते हैं और बदअक्ल लोग इससे मजे लेते हैं। जाहिल लोग इससे मजा उठाते हैं, इसका हिज उठाते हैं, और बदअखलाक लोग इससे मजा लेते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं। यशका बिहल लबीबो यतअबुल अदीबो, यहाँ जो अक्लमंद लोग हैं वो आखिरत बनाने के लिए मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं। यहाँ के दाना लोग यहाँ मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, और महज़ब लोग यहाँ सख्त कोशिश से काम लेते हैं। यहाँ के दाना वही हैं जो शक्तियाँ उठाते हैं, मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, इस दुनिया में तकलीफ़ें उठाते हैं। वो यहाँ वो दाना लोग हैं, अक्लमंद लोग। और मुसीबतें बर्दाश्त करना इस बारे में कि वो आखिरत बनाते हैं, दुनिया की फिक्र में नहीं पड़ते हैं। जैसे कि हदीस के अंदर आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा अक्लमंद वो शख्स है जो वो काम करे जो उसे आखिरत में काम आए, जो उससे आखिरत में ज़रूरत के वक़्त दरकार हो आए, जो उसे आखिरत में नफ़ा पहुँचाए। और सबसे बड़ा नादान और अहमक वो शख्स है जो अपने नफ्स के तकाज़ों को दुनिया में पूरा करने लगे। तो इस एतबार से अक्लमंद तो वही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, जो यहाँ तकलीफ़ें उठाते हैं, इस दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, अपने नफ्स की तमाम ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। और जो महज़ब लोग हैं, तहज़ीब याफ्ता लोग यहाँ हैं, वो यहाँ सख्त कोशिश से काम लेते हैं, वो अपने नफ्स के तकाज़ों को पूरा न करते हुए अपने नफ्स पर सख्ती से काम लेते हैं। तो ये दुनिया की हकीकत थी। इसके बारे में जो कुछ मैंने बताया आपको, तो ये इसका तर्जुमा था। हो सकता है इसकी और कुछ समरी, जिसे हम कहते हैं कि इसके का सम एंड सबस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं। अब इसका जिस्ट भी कहा जाता है, या इसका खुलासा उर्दू में कहते हैं। लिखना हो तो अगर मौका मिला तो आइंदा उसका खुलासा बयान किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।